ہم ہیں پروانے تیرے شمع ضیاء بار فلاح ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح مصدر کلمہ حق ہے در و دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مولانا طاہر مدنی صاحب اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس عظیم تعلیم گاہ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو مفید بنائے. عزیز طلباء، آپ تمام یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تعلیم کا مقصد آپ جانتے ہیں. تعلیم کا جو اہم مقصد ہے وہ معرفت الہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ معرفت الہی کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں انگریزی میں بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے اردو میں ہی بتائیے آپ. اللہ تعالیٰ کی پہچان. آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان. ٹھیک ہے، یہ سب سے بنیادی مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تعلیم کی اور بہت ساری ڈیفینیشنز اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں. جیسے ایک تعریف یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد حیات کو حیات طیبہ بنانا ہے. بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کیا دیا ہے؟ حیات. اوکے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک بے جان، پتھر وغیرہ وغیرہ. دوسرا نباتات، اور تیسرا حیاتیات. حیاتیات کی پھر تقسیم ہے جس میں انسان بھی آتا ہے. نباتات کو بھی ایک درجے میں حیاتیات میں شامل کیا گیا ہے. اس میں بھی حیات ہوتی ہے. پلانٹ میں، پودوں میں بھی حیات ہوتی ہے. اوکے. اور ہم بھی حیاتیات ہی کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ زندگی دی ہے. اب اس زندگی کو حیات طیبہ بنانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے. یہ بنیادی اصول ہے. اور آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے یہاں جمع ہیں، اور ان مقاصد کی حصولی کا بہترین نظم، بہترین تعلیم یہاں کا انتظام یہاں ہوتا ہے. اس طرح کے مدارس کے علاوہ جو عصری علوم کے اسکولز ہیں، ان اسکولز میں تعلیم ادھوری ہے. ان اسکولوں میں طلباء کو کیا بنایا جاتا ہے؟ وہاں مقصد کیا ہے؟ انسان کو کیا بنائے؟ جی انسان. آپ کو نہیں دکھ رہا ہے نا، آپ ادھر بیٹھ جائیے. جن کو نہیں دکھ رہا وہ ادھر بیٹھ جائے. اوکے. تو معاشی حیوان بنانا ان کا کام ہے. چنانچہ ہماری جو پالیسیاں ہیں، پالیسیاں بھی پڑھیں گے آپ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو امپلائیبل بنائیں. یعنی طلباء کو اس طرح تیار کریں کہ وہ ملازمتیں اختیار کر سکیں. ٹھیک ہے. حیات طیبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت. یہ کمال ہے اسلامی تعلیم کا. ربنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اس لیے
ایک بہت بڑے اسلامی تعلیم کے ماہر ہیں ملیشیا کے، نجیب نام ہے ان کا، نجیب العطاش، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں۔ نجیب العطاش کہتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کے دو گول ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم یعنی دنیا کی کامیابی، دنیا میں آپ بہترین زندگی گزار سکیں تاکہ آپ معرفت الہی بھی حاصل کریں، حیات طیبہ بھی بنا سکیں اپنی حیات کو، اور معاشی حیوان نہ بنائیں بلکہ بندگی کے قابل اپنے آپ کو بنائیں، حق و باطل کو سمجھنے والا بنائیں۔ تو شارٹ ٹرم گول بھی ہم حاصل کریں اور لانگ ٹرم گول بھی حاصل کریں۔ اب آپ بتائیے کہ موجودہ اسکولوں میں شارٹ ٹرم گول کی تعلیم تو دی جاتی ہے، کیا ان اسکولوں میں لانگ ٹرم گول کی تعلیم دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی ہے۔ وہ کہاں دی جاتی ہے؟ جی، دینی درسگاہوں میں۔ تو اس طرح آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لانگ ٹرم گول کے لیے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب شارٹ ٹرم گول کی تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم گول یعنی دنیا میں ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ڈگنیفائڈ لائف تعلیم کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ اوکے، تعلیم کے حوالے سے دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک جو بنیادی گویا سنگ میل پتھر ہے اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے میٹرک۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹرک یا 10th یا سیکنڈری، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بنیادی پتھر ہے دنیاوی تعلیم کا۔ اوکے، اس کے بعد آپ جب یہ پاس کر لیتے ہیں، اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کی عمر 15 سال چاہیے۔ 15 سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس کا امتحان لکھ سکتے ہیں سیکنڈری کا، اور آپ اس کی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کے بعد 10th کے بعد 4 امپورٹنٹ یعنی اقسام میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، 4 مختلف شاخیں گویا اس کے بعد ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں 4 میجر، 4 اہم۔ ایک ہوتا ہے آرٹس کا فیلڈ، سماجیات، اوکے، اس کو کہتے ہیں 11th 12th آرٹس۔ میں یہ 11th 12th تک 2 سال کی تعلیم کا ہی ابھی بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے سائنس، 12th آپ سائنس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے 12th کامرس، تجارت، 3 ہو گئے، اور چوتھا بہت سارے ڈپلوما کورسز ہیں، ڈپلوما اور ITIs، اور ابھی گورنمنٹ جو ہے کئی کورسز اسکل ڈیولپمنٹ کے نکالی ہے، یعنی ہنر کو پیدا کرنے کے کورسز۔ تو یہ 10ویں کے بعد 4 شاخیں ہو گئی، اوکے۔ اب ہم آگے کے ڈسکشن کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میٹرک کے بعد بہت سارے ڈپلوما کورسز ہیں،
لیکن بہت سارے ڈپلومہ کورسز کو اب گورنمنٹ نے 12ویں کے بعد کر دیا ہے. 10ویں کے بعد بہت کم ڈپلومہ کورسز ہیں. کچھ اوکیشنل کورسز ہوتے ہیں اور کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں اور کچھ آئی ٹی فٹر, الیکٹریشین, ویلڈر, اوکے جی بولیے, میکینیکل, اوکے, آٹو موبائل, ایسے بہت سارے ہیں, لمبی فہرست ہے. اوکے, تو وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ کورسز کو. تو یہاں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. اب ہم دوسرا جو امپورٹنٹ پڑاؤ ہے وہ 12ویں کا ہے. ٹھیک ہے, 12ویں کے کتنے حصے کیے ہم نے پہلے 12ویں کے بتائیے؟ نہیں 3. چوتھا تو وہ ڈپلومہ کا تھا, ٹھیک ہے نا. تو 3 حصے تھے 12ویں کے, ایک آرٹس, دوسرا سائنس, تیسرا کامرس. آپ میڈیکل نہیں بولیں گے. اوکے, اب پہلے لے لیتے ہیں 12th آرٹس. آپ نے مان لیجئے 12th آرٹس کے ذریعے کمپلیٹ کیا ہے. تو 12th آرٹس کے بعد آپ جو کورسز کر سکتے ہیں وہ ہے سب سے اہم کورس بی اے. بی اے میں الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. اوکے, اس میں تخصص ہوتا ہے, کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بعض بی اے کے کورسز کمپیوٹر سائنس کے بھی کمبینیشن کے ساتھ ہیں. اوکے, اب اس میں جو عام جو بی اے کے کورسز ہیں اس میں ایک ہے اکنامکس, ہسٹری جو سبجیکٹ بڑے مشہور ہیں, سوشیولوجی, عمرانیات. اکنامکس کسے کہیں گے؟ معاشیات, ویری گڈ. ہسٹری, ویری گڈ. سائیکالوجی, نفسیات. اور جی کون سی گرافی؟ جیوگرافی. او اچھا, ماشاء اللہ, جیوگرافی. ویری گڈ. پولیٹیکل سائنس. جی انوائرمنٹل سائنس, وہ سائنس اسٹریم میں ہے, آرٹس میں نہیں لے رہے ہیں ابھی اس کو. ٹھیک ہے جی, ہاں کسی نے اچھا کہا, لینگویجز, مختلف لینگویجز میں پھر بی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو اس طرح بی اے کے جو کمبینیشن ہے ہندوستان بھر میں وہ 15 سے 20 کمبینیشن موجود ہے. اوکے, ہم نے تو یہاں چند نوٹ ڈاؤن کیے ہیں جو اہم ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ہیں بی اے میں جو کمبینیشن میں آپ کو اویلیبل ہیں. ابھی آج کل بی اے سائیکالوجی کا بھی کافی ڈیمانڈ ہے, اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ آنے والے برسوں میں لوگوں کی جو ایک تو ہوتے ہیں آپ کے فزیکل امراض, جسمانی امراض, اوکے, کھانسی, زکام, اوکے, وغیرہ وغیرہ, کووڈ وغیرہ. تو یہ تو جسمانی امراض ہو گئے. لیکن ایک دوسرے امراض کی کیفیت ہے اور قسم ہے, وہ ہے روحانی امراض. ٹھیک ہے, اب وہ اسپریچول کا مطلب یہ کہ سائیکالوجی, خود علم سائیکالوجی کو ایسا بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ اسپریچویلٹی سے ڈیل کرتی ہے, یہ روحانیت کی اسٹڈی ہے. یعنی اندر ایک انسان کی ایسی چیز ہے جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں, اس کی اسٹڈی کا نام ہے سائیکالوجی. تو آنے والے برسوں میں سائیکالوجی کے امراض کافی بڑھ رہے ہیں, بڑھیں گے, اور سائیکالوجی کے ایکسپرٹس کی ضرورت آج بھی کافی ہے اور آئندہ برسوں میں بھی کافی ہونے والی ہے. اب تو ہر بڑی کمپنی ایک سائیکالوجسٹ کو اپنے پاس اپوائنٹ کر رہی ہے. اوکے,
اور ایک مسلمان جو ہے اگر وہ اسلامی بیک گراؤنڈ سے سائیکالوجی کرتا ہے اور وہ بھی قرآن اور حدیث کو جاننے والے اگر سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت بڑی خدمت انسانیت کی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے دعوتی کام بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اوکے، لوگ ایسے ایسے امراض میں آج کل مبتلا ہیں، سکون قلب چاہتے ہیں، اوکے، ایک جو بے چینی ہے اس بے چینی کا وہ نپٹارا چاہتے ہیں اور اس کے نجات چاہتے ہیں، تو وہ جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے وہ بہتر طور پر لوگوں کے ان امراض کا علاج کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سارے مضامین اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہیں جو ہے اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ سارے کورسز سماج کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اکنامکس ہے، اکنامکس سماج میں جو اونچ نیچ ہے اس کو کیسے دور کیا جائے اس پر بھی بات کرتی ہے۔ اوکے، ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اڈانی کا، اس کی وجہ سے جو سماج میں بے چینی ہے اور پورے منڈی میں جو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، اس کا حل اکنامکس میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اکنامکس کے مسائل کو بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ اگر آپ کا اسلامی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بہت اچھی طرح سے اکنامکس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سوشالوجی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بی اے ہو گیا، ٹھیک ہے، میں یہاں اس کو سٹاپ کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بی اے کے بعد کیا ہوتا ہے بولیے؟ جی ویری گڈ، اس کے بعد ماسٹرز ہو جاتا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بی اے کے بعد ایم اے، اور آج کی تاریخ میں جو ہے بی اے کے بعد بی ایڈ بھی کرتے ہیں بہت سارے، اوکے، لیکن آنے والے برسوں میں بی ایڈ کا پلان گورنمنٹ چینج کر رہی ہے۔ بی ایڈ جو ہے 12ویں کے بعد بی ایڈ الگ ہو جائے گا، اور بی ایڈ میں اگر آپ سائنس کے ذریعے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح لکھا جائے گا بی ایڈ سائنس بریکٹ میں، اگر آپ آرٹس سے کیے ہیں تو پھر بریکٹ میں آرٹس آ جائے گا۔ تو آپ کو کچھ بنیادی سبجیکٹس آرٹس کے پڑھائے جائیں گے، پھر بی ایڈ یعنی پی ایڈ میں اصل جو چیز ہوتا ہے وہ تدریسی عمل، کیسے پڑھائیں، ٹیچنگ میتھڈولوجی۔ ماشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ہیں۔ کیا نام آپ کا؟ جی دلاور۔ محمد دلاور، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کشمیر۔ اوہ کشمیر، اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں آپ؟ کون سے کہاں تک؟ 12 تک؟ او ماشاءاللہ، 12 تک پڑھ کر اب یہاں آپ اسلامیات میں، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ تو اس طرح جو ہے آپ بی ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اوکے، بی اے بی ایڈ ہو جائے گا۔ بی اے کے بعد ایم اے کر لیا آپ نے، ایم اے کے بعد ایم اے پوسٹ گریجویشن کہلاتا ہے، اوکے، اور ابھی ہائی سکولز اور کالجز میں اگر آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں، تدریس میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو بی ایڈ کے ایم اے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ بی ایڈ۔ ابھی نیا جو قانون آ گیا ہے، ابھی ہائی اسکول ٹیچر کے لیے ایم اے کے بعد بی ایڈ، اور اگلے برسوں میں کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن آج کی تاریخ میں ایم اے بی ایڈ سی ٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس بجٹ میں 4 دن پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ سی ٹیٹ وغیرہ وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب جیسا یو پی ایس سی آئی اے ایس ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے، اس طرح پورے نیشنل لیول پر ہندوستان بھر میں ایک ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں رینکنگ دی جائے گی، اس کے حساب سے ہائی اسکول ٹیچرز اور لیکچررز کا اپوائنٹمنٹ ہوگا۔ تو لیکچرر بننے کے لیے آپ کو ایم اے، اس کے بعد یہ ایگزام پاس کرنا ضروری ہے۔ بعض جگہ
بعض جگہ آپ کو بعض یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا. تو ایم اے پوسٹ گریجویشن ہو گیا، یہ 2 سال کا کورس ہے، اور پی ایچ ڈی کتنے سال کا کورس ہے؟ ابھی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 3 سال میں مقالہ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو پی ایچ ڈی مل جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 7 سے 8 سال آپ لے سکتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے رولز الگ الگ ہیں فی الوقت، لیکن آگے چل کر اس کو شاید گورنمنٹ 5 سال ہی کر دے. اوکے، لیکن آپ 3 سال میں بھی اپنا مقالہ پیش کر سکتے ہیں. تو یہ پی ایچ ڈی تک آپ اس طرح جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا؟ چلیے، اب اس کے بعد ہم نے 12th کی ایک اور کلاسیفیکیشن کی تھی. کون سی تھی وہ؟ سائنس. اچھا، بہت سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی تعلیم بڑی ٹف ہے، لیکن سائنس آرٹ سے آسان ہے. اوکے، کیونکہ سائنس میں آپ کو بعض کلیے اصول یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور سائنس جو ہے ایک لاجیکل وے میں آگے بڑھتی ہے. تو آپ میتھس جیسے، میتھس جو ہے دنیا کا سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ کو اس کی بنیادیں آ گئی تو پھر آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے آرٹس میں زیادہ ہندوستان میں رٹا چلتا ہے. اوکے، تو اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ 2 + 2 کتنا ہے؟ یہ 4 کو آپ یاد رکھیں گے یا لاجیکلی آپ سمجھیں گے؟ لاجیکلی سمجھیں گے. اوکے، اس لیے میتھس آسان ہے. تو سائنس کل ملا کر آسان ہے. ہمارے بچے سائنس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں. اوکے، سائنس مشکل نہیں ہے. اوکے، سائنس بہت آسان ہے، اور سائنس کے ذریعے بہت کچھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اور سائنس کی بنیاد میں کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. سائنس کے بڑے بڑے فارمولاز مسلمانوں نے دیے. سائنس کو فروغ دیا مسلمانوں نے، یونان سے حاصل کیا لیکن فروغ دیا مسلمانوں نے. اوکے، سائنس کے کئی ایسے فارمولاز ہیں، کئی ایسی ایجادات ہیں، اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں نے بنائے. ٹھیک ہے، تو سائنس آپ ذہن میں رکھ لیجیے آسان ہے. تو 12ویں کے بعد یہاں سائنس کے بعد سائنس کے لیے بہت سارے مواقع کھل جاتے ہیں. جو عام طور پر ہے وہ گریجویشن ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ BSc. اوکے اوکے، اس کے بعد انجینئرنگ آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ BE، اور کسی جگہ بعض یونیورسٹیز میں BTech. اوکے، تو یہ ہو گیا، آپ انجینئرنگ فیلڈ میں چلے جا رہے ہیں. پھر میڈیکل فیلڈ، بڑا کریزی فیلڈ آج کل کیا ہو گیا؟ یہ MBBS. یہ میڈیکل ہم لکھ دیں گے. اوکے، میڈیکل میں ایک ہے MBBS، اور دوسرا کیا ہے؟ BUMS. تیسرا کیا ہے؟ MD. تو پھر اب آ جائیں گے، ابھی میں گریجویشن لیول پہ ہوں، وہ پوسٹ گریجویشن لیول پر ہے. BUMS، MBBS، BUMS. ایک اور ہے BA. کیا ہے یہ BAMS؟ آج کل اس کا بھی بڑا چرچا ہے. ہاں، ادھر بھی آ رہا ہوں میں، لیکن BAMS کا کیا ہے؟ بیچلر ان آیورویدک میڈیسنس. اوکے، آیورویدا سکھایا جاتا ہے اس میں. اوکے، پھر ایک اور ہے BHMS. کیا ہے یہ؟ ہومیوپیتھکس. اوکے، ہم نے وہاں جو ڈپلوما کا کیا تھا، اب وہ ڈپلوما میں ہومیوپیتھک کا ڈپلوما بھی اب لانچ ہو گیا ہے پچھلے سال سے. اوکے، آیورویدا کا بھی ڈپلوما آ گیا ہے.
رائٹ. تو یہ ہو گیا میڈیکل کے لیے اتنے کورسز، اور یہ سارے کورسز گورنمنٹ کی نظر میں برابر کے ہیں. گورنمنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، آج ایم بی بی ایس کرنے والے کی سیلری بھی 50,000 کے لگ بھگ ہے، اور ان تمام کورسز کر کے آپ اگر گورنمنٹ جاب لیتے ہیں تو 50,000 روپے ہی کی سیلری ہے. گورنمنٹ تفریق نہیں کرتی ایم بی بی ایس، بی یو ایم ایس اور بی اے ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس میں. ٹھیک ہے. اسی میں میڈیکل فیلڈ میں ہی پھر بہت سارے کورسز ہیں جس کو عام طور پر طلبہ نہیں جانتے ہیں. اوکے، 12th سائنس کے بعد ہی گریجویشن میں آپ کو آتے ہیں پیرا میڈیکل کورسز کہا جاتا ہے اس کو. اوکے، پیرا میڈیکل کورسز. پیرا میڈیکل کورسز میں ابھی ہمارے کسی طالب علم نے کہا بی فارمیسی. ٹھیک ہے، اور ڈی فارمیسی. ڈی فارمیسی پہلے میٹرک کے بعد تھی، ابھی ڈی فارمیسی 12th کے بعد ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈی فارمیسی ہوگی 3 سال کی اور بی فارمیسی ہوگی 5 سال کی. ٹھیک ہے، آپ فارمیسسٹ بنیں گے، فارما کمپنی آپ کھول سکتے ہیں. اوکے، گورنمنٹ کے مختلف کمپنیوں میں جا سکتے ہیں، ہاسپیٹلس میں جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بہت بڑا ڈیمانڈ آج کل ہے، مسلمانوں میں اس کا کم چلن ہے، وہ ہے بی ایس سی نرسنگ. کہا جاتا ہے کہ جتنے ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹر سے 20% زیادہ نرسنگ اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے، اگر کسی جگہ ایک ڈاکٹر ہے تو نرسنگ اسٹاف کتنا چاہیے؟ 20 کا چاہیے. یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ انڈیا میں ہے. اس لیے اس بجٹ میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 150 نرسنگ کالجز بنائیں گے انڈیا بھر میں. اور عام طور پر مسلمان بی ایس سی نرسنگ جانے سے تھوڑا سا کتراتا ہے، حالانکہ یہ خدمت کے لیے سب سے بہترین شعبہ ہے. اوکے، جب ایک فرد بیمار ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے تو اس سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور دعوتی اعتبار سے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا قلب نرم کرتا ہے. آپ دیکھیں گے اس فیلڈ میں زیادہ تر کس قوم کے لوگ ہیں؟ کرسچن مشنریز ہیں. اوکے، تو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بی ایس سی نرسنگ ہو گیا، یہ میڈیکل کے فیلڈ. پیرا میڈیکل میں اور بہت سارے کورسز ہیں جو آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوتے ہیں اور دیگر میڈیکل پریکٹسز میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں اچھا، یہاں میں نے جو بی ایچ ایم ایس لکھا نا، اس کے نیچے ایک اور اہم چیز چھوڑ دیا تھا، بی ڈی ایس، بیچلر ان ڈینٹل سرجن. اوکے، تو اب جو میڈیکل فیلڈ ہے، ہم میڈیکل فیلڈ کو صرف ایم بی بی ایس کے حد تک رکھ دیے ہیں. ایسا نہیں ہے، بہت واسٹ فیلڈ ہے. آپریشن تھیٹر میں جیسا کہ ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ. اوکے، ایک اصل مین جو سرجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے، کبھی کبھی سرجن ہی کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اسٹاف ہوتے ہیں. اوکے، آج کل جو مشینز آ رہے ہیں، مشینز کو ہینڈل کرنے کے ایکسپرٹس، تو اس کے کورسز الگ الگ ہیں. جیسا کارڈیالوجی، ہارٹ کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کی مدد کے لیے وہ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ الگ کورسز ہیں. رائٹ. آپتھالمولوجی میں بہت سارے کورسز ہیں، ایم بی بی ایس کے علاوہ ہیں یہ کورسز.
اوکے، تو اس کا بھی دھیان رکھیے آپ. اور وہ سارے گریجویشن کے کورسز ہیں، رائٹ. اور اس کی بھی اہمیت لگ بھگ دوسرے پادان پر MBBS کے بعد ہوتی ہے. اب اس کی لمبی لسٹ ہے، میں اب یہاں بیان نہیں کروں گا، اتنا آپ دھیان میں رکھیے. اوکے، تو ہم میڈیکل کی طرف آ گئے تھے اور BSc کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. BSc کے بعد اس کا PG کیا ہے؟ پوسٹ گریجویشن. وہاں MA تھا اور یہاں کیا ہوگا؟ MSc. اور یہاں BSc کے کمبینیشن بھی جو ہے 2 درجن سے زیادہ ہے، 8 سے زیادہ BSc کے کمبینیشن ہے. اوکے، BSc میں آپ جو سب سے مشہور کمبینیشن ہے CBZ، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا ایک الگ ہے. اوکے، اس کے بعد آپ BSc میں میتھس بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح BSc میں ابھی کسی نے کہا تھا انوائرمنٹل سائنسز، آپ نے کہا تھا؟ ہاں، تو انوائرمنٹل سائنسز اس میں آ گیا ہے. ابھی 3-4 سالوں سے BSc ان رینیویبل انرجی آ گیا ہے، بہت بڑا سبجیکٹ. یعنی یہ جو سولار انرجی ہے، یہ گوبر گیس کی انرجی ہے، یہ دوسرے جو آلٹرنیٹیوز ہیں انرجی پیدا کرنے کے، قوت پیدا کرنے کے، پیٹرول کے متبادل، ان کے لیے بھی ایک رینیویبل انرجی کی BSc ہے. اوکے جی، ہوم سائنس ہے، وہ لڑکیوں کے لیے ہے زیادہ تر. اوکے، آپ اپنی بہنوں کو کرائیے، بہت اچھا کورس ہے. BSc ایگریکلچر ہے، BSc ہارٹیکلچر ہے، BSc فارسٹری ہے. اوکے، یہ سارے کورسز آپ کو یہاں ملیں گے. اور یہاں میڈیکل میں ایک اور چیز BVSc کی ہے. BVSc کسے کہیں گے؟ یہ بھی میڈیکل کی فیلڈ ہے، بیچلر ان ویٹرنری سائنسز، یعنی آپ جانوروں کے ڈاکٹر. اوکے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ MBBS ڈاکٹر سے زیادہ ڈیمانڈ کس کا ہے؟ BVSc کا ہے. آپ کو BVSc میں ایڈمیشن لینے کے لیے زیادہ رینک لانا پڑتا ہے MBBS سے. اوکے، MBBS کے بہت زیادہ سیٹس ہیں، BVSc کے سیٹس کم ہیں. اور BVSc کو جب فائنل ایئر میں ڈاکٹر آتا ہے جبھی اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو BVSc بھی ایک ہے. تو MSc BSc ہے، پھر BSc کے بعد آپ MSc بھی اتنے سبجیکٹ کے ساتھ کریں گے. ابھی BSc میں جو ہے بزنس مینجمنٹ بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اچھا، MSc کے بعد پھر کیا ہے؟ یہاں بھی، وہاں ہم نے کیا دیکھا تھا MA کے بعد؟ PhD. تو یہاں بھی PhD ہے. اب یہاں آپ PhD کریں گے سائنس سبجیکٹ سے، تو یہاں بھی آپ سائنٹسٹ کہلائیں گے، وہاں بھی سائنٹسٹ کہلائیں گے. اوکے، PhD کرنے کے بعد آپ سائنٹسٹ بنیں گے اور بہت سارے مواقع ہیں، ٹھیک ہے. اب BSc جو ہے آپ سادہ یونیورسٹیز سے بھی کر سکتے ہیں، اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز IISc یہ پریمیئر انسٹیٹیوشن کہلاتی ہے. یہاں آپ جو ہی BSc میں داخلہ لیتے ہیں آپ کی اسکالرشپ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا دنیاوی مستقبل گارنٹیڈ. انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کل ملا کر انڈیا میں 5 مقامات پر ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ کو 12th میں دینا پڑتا ہے، جون میں ہوتا ہے. تو BSc انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز سے ہے، اور پھر دوسری یونیورسٹیز سے بھی ہے، جس میں آپ کے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو BSc MSc PhD آپ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز سے کریں گے تو آپ دنیا کے مشہور سائنٹسٹ بنیں گے. اور PhD میں مختلف لیولز ہیں، سائنس میں بے شمار ہیں. اوکے، اسپیس میں ریسرچ کر سکتے ہیں آپ،
نباتات پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اوکے، کئی جگہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، عبید صدیقی صاحب، اعظم گڑھ کے تھے، وہ بنگلور کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے ڈائریکٹر تھے وہ، اوکے، اور وہ ان کا اسلامی بیک گراؤنڈ بھی بڑا اچھا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا کووڈ سے پہلے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مچھر کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، تو اس پر انہوں نے ریسرچ کرنا چاہا، تو وہ مچھر اور مکھی کے آنکھ پر ریسرچ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکھی کی آنکھ بنائی ہے، وہ مکھی کی آنکھ 180 ڈگری دیکھ سکتی ہے پورا، میں یہاں تک دیکھ سکتا ہوں، ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس ٹیکنالوجی پر، اس پر وہ ریسرچ کر رہے تھے۔ بہرحال دنیا کی مشہور شخصیت تھی، وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے ڈائریکٹر بھی تھے، تو اس لیول پر بھی آپ گویا پہنچ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہمارے طلبہ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، تعصب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ ہمارے ذہن کا کھوٹ زیادہ ہے۔ اوکے، تعصب ہوگا، بہت کم ہوگا، اور تعصب کب تھا؟ جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے پیریڈ میں تعصب بہت تھا۔ آپ کے پیریڈ میں ٹیکنالوجی نے تعصب کو ختم کر دیا ہے۔ اوکے، جیسا میں نے 10+2 جتنے نمبرات سے سائنس پاس کیا، مجھے اس وقت میڈیکل میں سیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن میرے سے کم نمبر والے کو میڈیکل سیٹ ملی، مجھے سیٹ نہیں مل سکی۔ آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہے، CET ہے، بہت آسانی سے سیٹس آج کل مسلم بچوں کو مل رہے ہیں۔ اوکے، تو یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ تعصب ہوتا ہے، رائٹ؟ تعصب ہوتا تھا، اب ٹیکنالوجی نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ گویا اللہ کی مدد ہے۔ اوکے، آپ نے +2 کیا، +2 کے بعد ہم BSc کی طرف آئے، اس کے بعد پھر PhD کی طرف آ گئے، اور اس طرح 12th کے بعد آپ کوئی بھی گریجویشن BSc کے بعد اور کچھ کورسز ہیں MSc کے علاوہ۔ اوکے، ایک ہوتا ہے MBA۔ اوکے، اب MBA کا آج کل بہت چرچا ہے۔ MBA میں آپ اگر انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جو ہیں انڈیا میں 7، وہاں سے آپ MBA کرتے ہیں، جس کو اصلاً MBA نہیں کہا جاتا، PG ڈپلومہ ان بزنس ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، لیکن اس کو عرف عام میں MBA ہی کہہ دیتے ہیں، تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس کے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، اس کے بعد BSc کے بعد میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کوشچن آنسر میں ہم بات کر لیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں BCom۔ ہم نے آرٹس سائنس دیکھ لیا، اس کے بعد کامرس یعنی تجارت سے متعلق چیزیں، اور یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، بہت واسٹ فیلڈ ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ BCom کے بعد جو سب سے پاپولر ہے وہ CA بنتے ہیں لوگ۔ CA کسے کہتے ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بہت شاندار کام ہے۔ اوکے، ابھی چارٹر اکاؤنٹنٹ پھر اسپیشلائزیشن آ گئی ہے اس میں بہت ساری، اور اسی طرح BCom کے بعد ایک کورس ہے کمپنی سیکریٹری، CS۔ اوکے، کمپنی سیکریٹری مطلب یہ گورنمنٹ کے جو کمپنیز کو چلانے کے ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، اس پر نظر کیسے رکھی جائے، اس کا کورس ہے۔ اوکے، یہ 2 ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس کے BCom کے بعد۔
اگر آپ وہ پاس کر لیں گے تو آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ جس کمپنی کا ٹرن اوور 5 کروڑ روپیہ ہوتا ہے سالانہ، اس کے پاس ایک کمپنی سیکریٹری کا رہنا ضروری ہے. اوکے، اور ہر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، ہر پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے ایک کمپنی سیکریٹری شپ چاہیے. تو کمپنی سیکریٹری اپنے سروسز کئی کمپنیز کو لینڈ کرتا ہے، دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ قانوناً کمپنی برابر چل رہی نہیں چل رہی ہے، قوانین کی حفاظت وہ کرتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کمپنی سیکریٹری. ٹھیک ہے، MBA بھی میں نے بتا دیا، کمپنی سیکریٹری بتا دیا، اور BCom کے بعد یہ ساری اسٹریم ہے. رائٹ، اب آئیے UPSC، یہ بھی بڑا کریزی ہے معاملہ. UPSC کسے کہتے ہیں؟ یہاں کیا چیز ہے یہ یونین پبلک سروس کمیشن؟ جی یہ جو ہے ہندوستان میں مختلف پبلک سروس مطلب جنتا کی خدمت کرنے کے جو ادارے ہیں، اس میں بعض عہدوں پر لوگوں کی تقرری کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ تو ابھی تک UPSC جو سلیکٹ کرتا ہے وہ تقریباً 120 سے کچھ آس پاس، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، اتنے پوسٹ ہیں جس کے لیے وہ سلیکٹ کرتا ہے. اوکے، ابھی 2 دن پہلے بجٹ اناؤنسمنٹ میں ایک چیز اور آئی کہ اب ریلوے کے جتنے ریکروٹمنٹ ہوتے تھے، ریلوے کی ملازمتوں کی جو بھرتیاں ہوتی تھی، پہلے وہ ایک ریلوے کا بورڈ تھا وہ کرتا تھا، لیکن اب کون کرے گا؟ اب UPSC کرے گا. اوکے، تو اس طرح اس میں اور اضافہ ہو گیا، 120 سے اور زیادہ ہو گئے، ہو سکتا ہے اب 200 ہو جائیں گے، کیونکہ ریلوے کے بہت سارے پوسٹ ہوتے ہیں الگ الگ کیٹیگری کے. ٹھیک ہے، اس میں UPSC میں سب سے پریسٹیجیس یا سب سے معزز اور سب سے زیادہ اہمیت والا کون سا ہے ٹیسٹ؟ IAS. ٹھیک ہے، اوکے، یہ IAS ہے، IPS ہے، IFS ہے، یہ سب کیٹیگری کے لیے ایک ایگزام ہے. اسی طرح اور بھی کیٹیگری ہیں اور بھی ایگزام ہیں. اس کیٹیگری میں UPSC کے کیٹیگری میں IAS کی اس طرح کی لسٹ میں 60 to 70 پوسٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا بھی ہوتا ہے، اب تو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ گھٹ گیا. RTO ہوتا ہے، RTO جانتے ہیں؟ روڈ ٹرانسپورٹ آفیسر جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے سلیکشن ہوتا ہے اس کا. پھر اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے UPSC ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے، اور UPSC کا ایگزام کوئی غیر معمولی نہیں ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں. اوکے، ابھی ہمارے پاس ڈاکٹر سلیم ایک ہیں، یہ ڈاکٹر سلیم جو ہے DIG ہیں، پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، ہاں اس میں سے ایک وہ ہیں کرناٹکا کے. اور انہوں نے جو ہے ان کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت کی. اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد انہوں نے IAS پاس کیا. IAS کے بعد انہوں نے جاپان جا کر PhD کی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے. ٹریفک کنٹرولنگ نظام کے آج انڈیا میں جو ماہرین ہیں اس میں نمبر 1 نام ان کا آتا ہے. ہندوستان میں جو 1 وے کا سسٹم اور اس طرح بہت سارے سسٹم، سگنلز کا سسٹم ان کی نگرانی میں ڈیزائن کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے UPSC کا ایگزام. UPSC کا ایگزام کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. گریجویشن کے بعد آپ کو ایگزام لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ کا جنرل نالج، انگلش لینگویج اور بعد میں ایک سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی
ایسا جوئے شیر لانے کے برابر چیز نہیں ہے. اوکے. پھر اسی طرح یو پی ایس سی کے علاوہ آپ کے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کے یو پی ایس سی کی طرز میں اسٹیٹ سروس کمیشن ہوتا ہے. کشمیر کا کیا ہے بھائی؟ KAS. اوکے. اور یو پی کا کیا ہے؟ KAS کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز. اور یو پی کا یو پی ایڈمنسٹریٹو سروسز. تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹ میں جتنے ایڈمنسٹریشن کے کام ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ ہے. ابھی اس کی لسٹ بیان کرنا یہاں ضروری نہیں ہے. ان کے تقررات میں آپ کو یہ ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. اس پر بھی ہمارے لوگ توجہ کم کرتے ہیں. تحصیلدار اس کے ذریعے بنتے ہیں آپ. اوکے. پولیس میں جو سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے بنتے ہیں. SHO اس کے ذریعے بنتے ہیں. اوکے. اس طرح بہت سارے پوسٹ ہیں جو اس کے ذریعے فل ہوتے ہیں. رائٹ. یہ بھی آپ کا جو ہوتا ہے یہ گریجویشن کے بعد BA BSc BCom کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر یہ جو اسٹیٹ کمیشنز ہیں یہی کلاس 2 کیٹیگری کے بھی ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں. کلاس 2 کیٹیگری مطلب ہیڈ کلرک ہوتے ہیں. اوکے. اس طرح ایک بڑی تعداد ہے. ان کے لیے بھی یہی ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی گریجویٹ ہونا ضروری ہے. گریجویشن کے بعد آپ کا جنرل نالج ٹیسٹ اور ایک سبجیکٹ ٹیسٹ اتنا ہی ہوتا ہے. اوکے. عام طور پر مسلمان گھرانوں میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے کیا بنو گے, ہے نا. جب بولنا شروع کرتا ہے اور جواب میں کیا سننا چاہتے ہیں پیرنٹ؟ ڈاکٹر نمبر 1, نمبر 2 انجینئر. اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بن رہا بچہ تو منہ لٹکا لیتے ہیں, ہے نا. بہت سارے پیرنٹ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بولتا نہیں حضرت بہت خواہش تھی پڑھانے کی, نہیں پڑھ رہا بچہ. ارے کیوں؟ نہیں BSc کر رہا, نہیں BA کر رہا. تو یہ غلط ہے. MBBS بھی اتنی اہم ہے جتنا BA ہے. اگر آپ سیریسلی سنسیئرلی BA کرتے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ MBBS سے بھی بعض وقت اونچا ہو جاتا ہے. اگر آپ سوشالوجسٹ بنتے ہیں, اوکے, اچھے سوشالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مثلا آج کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے, اس پر آپ کو ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور یا BA MA کر کے PhD کر سکتے ہیں. ملک کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم BA کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آرٹس کے جتنے سبجیکٹ ہیں اس لیے کہا جاتا ہے ان کو یہ اپلائیڈ سائنس ہے. یہ سماج میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے. اور یہ اپلائیڈ سائنس میں مجھے اور آپ کو جانا دینی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نظام کیسے چلنا ہے, کس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے نظام؟ اللہ کی مرضی. تو اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چلنا ہے تو پھر اللہ کی مرضی جاننے والے مسائل کو حل بھی کریں. جہاں ہم کو فقہ سیکھنا ضروری ہے فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے, اسی طرح انسانی مسائل بیان کرنے کے لیے انسانی مسائل کو بھی سمجھنا اور وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اوکے. دونوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی سوال پوچھے گا. اوکے. تو آپ BA کو بھی کمتر نہ سمجھیں. رائٹ. تو آپ جو ہے اگر 15 سال کے ہیں تو آپ میٹرک پاس کر سکتے ہیں. 18 سال کے ہیں آپ تو سینئر سیکنڈری پاس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر
کالج جا کے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اگنو اور بہت سارے دوسرے یونیورسٹیز سے آپ گریجویشن گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمالیہ کے اوپر ہیں تب بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک خاتون ابھی گزشتہ دنوں 50 سال کی، اس نے نیٹ ایگزام لکھا کمپیٹیٹیو اور MBBS میں ایڈمیشن لیا، تلنگانہ کی، 50 سال کی عمر میں اس نے، ٹھیک ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشن میں اتراکھنڈ کے کاشی پور سے ایک صاحب آئے جو ٹائلز بچھاتے تھے، ٹائلز کا کام کرتے تھے، مرتضیٰ نام ان کا، 27 سال کے۔ انہوں نے کہا کہ سر میں پڑھتا ہوں میٹرک میں، اب وہ میٹرک کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک حافظ صاحب اس سال ہمارے انسٹیٹیوشن سے وہ کرناٹکا کا میڈیکل کا 7th رینک وہ لے آئے، اوکے۔ 3 بار انہوں نے اٹیمپٹ کیا، پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار وہ کامیاب ہوئے۔ یو پی کے سہارنپور کا ایک نوجوان، اس نے ہمت نہیں ہاری، 4تھی مرتبہ اس کو میڈیکل کی سیٹ ملی اور لکھنؤ میں میڈیکل پڑھ رہا ہے۔ تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے تعلیم کے میدان میں، عزم چاہیے، صحیح فیصلہ چاہیے، صحیح رہنمائی چاہیے اور جہد مسلسل چاہیے۔ تو یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے کچھ بات چیت کر سکتے ہیں اور آگے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ارشاد۔ بچہ تیاری کر رہا ہے، جی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، کوئی ٹفیس ایگزام کی تیاری کر رہا ہے جس میں سکسیس ریٹ بہت کم رہتا ہے، تو جس وہ تیاری کر رہا ہے تو اس کو سیکنڈ آپشن رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر سیکنڈ آپشن رکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب اس کو لو فیل ہو رہا ہے کہ ہو سکتا نہ نکلے، اور حالانکہ منع کرتے ہیں کہ اس طریقے سے لو فیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو 2 کام ہے کہ سیکنڈ آپشن چھوڑ دیا جائے، اگر مطلب ہمت کرنی ہے تو نکالنا ہے، سیکنڈ آپشن رکھنا چاہیے نہ رکھنا چاہیے، تو اس کے بعد۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے، بہت پریکٹیکل سوال ہے، اور دنیا کے جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوسرا آپشن رکھنا چاہیے، اوکے۔ پہلی چیز، آپ جب ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں مصمم، تو اللہ پہ پورا اعتماد کریں اور جہد مسلسل کریں۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو طے کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، یہی تو کمال ہے نا تقدیر کا، تقدیر تو چھپی ہوئی ہے۔ میرے لیے MBBS فائدہ مند نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ MBBS کروں، اور اللہ کی مرضی کیا ہے، مجھے جرنلسٹ بناؤ، نہ کروں، اچھا عالم دین بناؤ تاکہ میں زیادہ خدمت کر سکوں لوگوں کی، MBBS سے زیادہ کر سکوں۔ تو اللہ نے میرے لیے کچھ اور طے کر رکھا ہے، میں ایک طرف لگا ہوا ہوں، تو اس کے لیے ایک دوسرا آپشن بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ پہلا آپشن لیتے ہیں تو پہلے آپشن میں بھی آپ پوری آمادگی دیکھیں۔ انڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر طلبہ اپنا جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ پیرنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، ابا امی جو طے کرے وہی۔ ابا کی خواہش ڈاکٹر بننے کی ہے، چلو بنو، ابا کی خواہش فلاں کی ہے، وہ کرو۔ آپ کے اندر اللہ نے کس چیز کا بیج رکھا ہے وہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کے اندر جام کا بیج رکھا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایپل ملے، تو کیسا ملے گا ایپل؟ ایپل کے لیے تو ایپل کا بیج چاہیے۔ تو اس طرح آپ نے جو کہا، نمبر 1 یہ کہ آپشن 1 ہونا چاہیے، لیکن دوسرا آپشن بھی ساتھ رکھیں۔ اسی فیلڈ میں دوسری چیزیں بھی اویلیبل ہیں، جیسا اکثر طلبہ جو ہے MBBS ٹارگٹ کرتے ہیں، اب وہ بھول جاتے ہیں کہ MBBS
کے برابر لیول کے اور بھی چیزیں ہیں، آپ وہ کر لیں. تو وہ چونکہ معلومات کی کمی ہوتی ہے اس لیے ہم دوسرا آپشن نہیں رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ سیدھا سیدھا جواب ہو گیا. دوسری بات ہمارے طالب علم نے کہا کہ جس میں سکسیس ریٹ کم ہوتا ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں. سکسیس ریٹ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہوتا ہے، کم کسی میں نہیں ہوتا. اور جتنے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں وہ سب آپ کے اور میرے لیے ہیں، ہندوستانیوں کے لیے ہیں. کوئی باہر سے بچوں کو امپورٹ کر کے چائنا سے نہیں بٹھایا جا رہا ہے کہ ایگزام لکھو. اوکے، آپ اور ہم ہی لکھتے ہیں ایگزام، ہمارے آپ کی بچے بھائی چھوٹے بھائی لکھ رہے ہیں. تو سکسیس ریٹ کم ہوتا ہے، یہ تصور نکال دیں. اوکے، ابھی جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں ان میں پچھلے سال جو سب سے زیادہ کمپٹیشن تھا وہ ایک ایگزامینیشن تھا کلیٹ. اوکے، جو لاء کے لیے ہوتا ہے، میں وہ لکھنا بھول گیا، معاف کرنا. بی اے کے بعد پوسٹ گریجویشن میں لاء ہے. اوکے، تو وہ کلیٹ بڑا ٹف ایگزامینیشن. بچے پاس ہو گئے، ہمارے کئی بچے آئے. ہمارے دوست کا ایک بچہ پاس ہوا، گوہاٹی گیا، اور سادھارن فیملی کا لڑکا تھا. تو یہ ہے. مل گیا جواب؟ جی ایک سوال تھا، کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 مہینہ من لگتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے دوبارہ من نہیں لگنے لگتا ہے. کیا وہ راستہ ویسا نکالنا چاہیے کہ مطلب مسلسل وہ چیزیں رہیں؟ صحیح ہے. یہ آپ کا یا کسی ایک طالب علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اکثر طلباء کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک یہ کہ آپ کس ماحول میں رہتے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول اس کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے. گھر میں بچہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کر رہا ہے یا کسی انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، اور امی موبائل پہ کھیل رہی ہیں، امی موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں، یا اپنے امی سے بات کر رہی ہیں اور پورا تفصیلات بیان کر رہے ہیں، تو آپ کا ڈسٹریکشن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہو جاتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اور دوسری بات جو ہے، سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ سماج موٹیویٹ نہیں کرتا ہے. اوکے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں کہ دیگر اقوام میں کس طرح بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس موٹیویٹ نہیں بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اوکے، ارے وہ سب ہوتا نہیں، چلو کچھ چھوٹی موٹی نوکری کر لو، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اوکے، تو دوسرا موٹیویشن کا پرابلم ہوتا ہے. تیسرا پھر ہمارے صحت کا مسئلہ ہے. مسلمان گھرانوں میں بہت زیادہ، چونکہ ہم شیروے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، گرین ویجیٹیبل سے دور رہتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ذہن پر بھی پڑتا ہے. لوگ، میں یہ بولتا ہوں تو ہنستے ہیں، لیکن جتنے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کرنے والے گرو ہیں، سارے لوگ اس کو بڑا اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کی فوڈ ہیبٹ کیا ہونا چاہیے. آپ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، آپ سموسے کھاتے جا رہے ہیں، آپ چپس کھا رہے ہیں اور مصروف ہیں آپ کمپٹیشن کی تیاری میں. اس سے پورا آپ کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے، اور اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے میموری پر اور آپ کے لاجیکل تھنکنگ پر. تو سیلف موٹیویٹ رہنا ضروری ہے. سیلف موٹیویٹ رہنے کے لیے ویسی صحبت اختیار کرے جو آپ کو مسلسل موٹیویٹ کرتی رہے. پھر آپ الٹیمیٹلی اللہ سے اپنا رشتہ زیادہ سے زیادہ جوڑیے. جس آدمی میں، جس فرد کی، یہ کہا جاتا ہے کہ جس فرد کی روح لطیف ہوتی ہے وہ بڑے بڑے مقابلوں میں وہ پار لگ جاتا ہے. تو ہم اپنی روح کو لطیف کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کمپٹیشن کی تیاری کریں. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں امریکہ کے، ڈاکٹر رینک نذیر احمد، جنہوں نے سولار پر جو ہماری مشین گئی تھی
اس کے وہ انجینئر تھے. لونار لینڈ روور آپ گوگل کریں گے تو دکھے گا. تو ان سے جب انٹرویو لی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میں ناسا تک پہنچنے کے لیے میں نے اللہ سے اپنا رشتہ زیادہ جوڑا. اس کے بعد میں بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا. وہ جہاں ایک بڑے سائنٹسٹ ہیں وہاں قرآن کا انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اور آج بہترین تراجم میں سے ایک ترجمہ ڈاکٹر رینک نذیر احمد کا ہے. اوکے, تو آدمی اپنے آپ کو اگر خدا سے جوڑتا ہے تو وہ سیلف موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا درس آپ کو دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. پیچھے ایک سوال ہے. ارے ذرا پڑھ کے سنائیے, میں پڑھ نہیں سکتا. اس میں یہ کہ اگر ہم بی اے کسی لینگویج سے کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہیں؟ ماشاء اللہ, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, زبان کی اہمیت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہو گئی ہے, لیکن دنیا میں زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو آپ کسی بھی زبان میں اگر بی اے کرتے ہیں, اس کے ایکسپرٹ بنتے ہیں, تو یقیناً دنیا میں قدر و منزلت ہے. اب چونکہ ہم بی اے زبان کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا فوری دھیان جاتا ہے اردو کی طرف, اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہندوستان میں اردو کا ڈیمانڈ اور اردو کی قدر و منزلت ہم نے خود اردو دانوں نے گھٹا دی ہے. تو میں ذرا معذرت کے ساتھ اردو کو بازو رکھوں گا. اس کے علاوہ آپ انگریزی میں اگر بی اے کرتے ہیں اور اگر آپ کی انگریزی بہتر ہے تو آج ہم کو انگریزی بہتر والے 100 ٹیچروں کی ضرورت ہے. ان کا ابھی ہم اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. اوکے, جماعت اسلامی جو ادارے چلا رہی ہے ان اداروں میں انگلش ٹیچرز کی بے انتہا ضرورت ہے. ہم کو بی اے انگلش سے ڈھنگ کے ٹیچرز نہیں ملتے. بی اے انگلش کا ڈیمانڈ ہے. اب اسی طرح دوسرے لینگویجز کا بھی ڈیمانڈ ہے. لینگویجز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹرانسلیٹرز کا بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے. اوکے, تو آپ جب لینگویج میں بی اے کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں, پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ آج 80% اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں سرٹیفکیٹ کے لیے. اگر آپ تعلیم لیاقت کے لیے حاصل کریں گے, اوکے, آپ اگر ایجوکیٹڈ بنیں گے تو آپ کی اہمیت ہے. ہم پرابلم یہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں ہم گریجویٹس کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, صلاحیت نہیں ہے. کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آپ اور ہم صرف یہ مقصد لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایگزام پاس کیا جائے. ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ ہے جس کا نام ہے پاولو فریرے. وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے طلبہ 2 چیزوں کے قیدی ہیں, ایک امتحان کے, دوسرا نصاب کے. ہم نصاب کے قیدی ہیں, ہم امتحان کے قیدی ہیں. نصاب سے آگے پڑھنا نہیں چاہتے, امتحان کے آگے سوچتے نہیں. ان دونوں سے اگر نکلیں گے آپ تو آپ لائق بنیں گے, آپ لال و جوہر بنیں گے, ورنہ وہی آپ کی حیثیت ہے. کسی بھی معاملے میں, ایون دینی علوم میں بھی وہی کیفیت ہے. تو بی اے لینگویج کی بھی بہت, دیکھیے, ہر کورس کی اہمیت ہے, لیکن اس میں آپ اخلاص کے ساتھ ایکسلنس حاصل کریں, ورنہ کسی چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے. ویسے بعض سوالات آپ کو بعد میں بھی آئیں گے ذہن میں, ایسا ہوگا کہ ارے میں یہ پوچھتا تو اچھا تھا. تو میں آپ کی سہولت کے لیے میرا نمبر لکھ دیتا ہوں, آپ واٹس ایپ پہ میسیج کر دیجئے یا وائس میسیج بھیج دیجئے.